بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں شعبے کے اعتبار سے یعنی پروفیشن کے اعتبار سے ایک ٹیچر ہوں اور الحمدللہ رب العالمین بچوں کو پڑھا رہا تھا اور بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ ایک دن کہتے ہیں جب میں بچوں کو پڑھا رہا تھا تو اچانک محسوس ہوا کہ میرے اسٹمک کے نیچے سے کچھ اٹھا ہے، کوئی چیز میرے اسٹمک کے نیچے سے اٹھی ہے اور میرے دل تک پہنچی ہے۔ اللہ جانے یہ کیا چیز تھی۔ کہتے ہیں پھر اس چیز نے میرے دل اور سینے دونوں کو قابو کر لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے میرے سینے کو، میرے دل کو دبوچ لیا ہے، جکڑ لیا ہے اور میرے سینے پر ایسا بوجھ آ گیا جیسے کسی نے اینٹ رکھ دی ہو، کوئی بھاری پتھر رکھ دیا ہو، اور دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہو گئی۔ سانس لینے میں بھی بہت مشکل ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دل کا دورہ پڑنے والا ہے یا مجھے دل کا دورہ پڑ چکا ہے۔ خیر جیسے تیسے کر کے میں نے دن گزارا اور بچوں کو پڑھا کے بس میں گھر گیا۔ جب میں گھر گیا تو بس چپ چاپ لیٹ گیا اور رات کو تقریباً 2 بجے قریب پھر مجھے بہت تکلیف اٹھی تو مجھے ہاسپٹل جانا پڑا اور ہارٹ اسپیشلسٹ کو دکھایا، چیک اپ ہوا تو انہوں نے کہا کہ دل کا مسئلہ نہیں ہے، معدے کا مسئلہ ہے، اسٹمک کا ایشو ہے، آپ قریب ہی دوسرا ہاسپٹل ہے وہاں چلے جائیں کیونکہ یہاں تو صرف ہارٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں سے میڈیسن لی، تھوڑا سا آرام آ گیا اور صرف اتنی ہی دیر آرام رہا جتنی دیر دوائی کا اثر تھا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینہ چلتا رہا۔ یعنی کہ ہر روز ایسا فیل ہوتا، مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرے اسٹمک سے کوئی چیز اٹھتی ہے اور دل کی دھڑکن تک جاتی ہے اور پھر میرا دل ایسا لگتا ہے کسی نے دبوچ لیا ہے، اس پر بوجھ ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سینہ لگتا ہے کسی نے جکڑ لیا ہے۔ میں حکیموں کو دکھاتا رہا، ڈاکٹرز کو دکھاتا رہا، ایون کہ میں عاملین کے پاس بھی چلا گیا کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ میری امی کو بھی یہ مسئلہ تھا اور ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو میں نے بھی مان لیا تھا کہ اب میری باری آ گئی ہے اور اب میرا بھی انتقال ہو جائے گا، بس میں ہمت ہار چکا تھا کیونکہ کہیں سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا، کوئی رستہ ہی نہیں دکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی میرے دن و رات گزر رہے تھے کہ ایک دن انٹرنیٹ پر میں مختلف لیکچر سن رہا تھا، ویڈیوز دیکھ رہا تھا اعمال کی، ذکر و اذکار کی، اور سوچ رہا تھا کہ کاش مجھے بھی میری اس تکلیف کا کوئی حل مل جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں سورہ علم نشرہ کا بتایا گیا کہ دل پر ہاتھ رکھ کر سورہ علم نشرہ پڑھی جائے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سورہ علم نشرہ پڑھنا شروع کر دی۔ پھر ایسا ہونا شروع ہوا کہ وہی چیز جو کہ اسٹمک سے اٹھتی تھی اور دل تک آتی تھی، ایسا فیل ہوتا تھا مجھے، لیکن جیسے اسے کوئی روحانی طاقت پکڑ لیتی ہے۔ جب میں نے سورہ علم نشرہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ جو چیز میرے اسٹمک سے اٹھی ہے اسے کسی نے پکڑ لیا ہے، اور وہ جو مجھے تکلیف ہو رہی تھی اس کا اثر رفتہ رفتہ کر کے کم ہوا، اور پھر چند ہی دنوں میں وہ تکلیف بالکل ختم ہو گئی، اس کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اب میں نے عادت بنا لی ہے کہ ہر چیز کھانے پینے سے پہلے سورہ علم نشرہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد کھاتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں اب الحمدللہ جو اس خوف میں تھا کہ بس میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میرے ساتھ بھی وہی معاملات ہوں گے جو میری والدہ کے ساتھ ہوئے، وہ خوف بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب میں تمام کام بآسانی کرتا ہوں، ایون کرکٹ بھی کھیلتا ہوں۔ اس سے پہلے تو چند قدم بھی مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، میری کنڈیشن اتنی خراب تھی کہ چند قدم چلتا میری دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، اور اب ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ۔ کہتے ہیں جو روحانی مسائل تھے وہ بھی ختم ہوئے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہا تھا اور میرا کمپیوٹر اٹک گیا، ہیک ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا کہ چل نہیں رہا تھا۔ کہتے ہیں پھر میں نے اسی وقت سورہ علم نشرہ پڑھنا شروع کی، اللہ سے دعا کی، اسی وقت میرا کمپیوٹر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گاڑی پر جا رہا تھا، میری گاڑی بند ہو گئی چلتے چلتے، اور میں اتنا پریشان ہوا، میں نے اسی وقت سورہ علم نشرہ پڑھی، اللہ سے دعا کی، گاڑی بھی اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بس اب میرا سورہ علم نشرہ پہ بہت زیادہ اعتماد بن گیا ہے، میرے ساتھ جو بھی مسئلہ ہو میں سورہ علم نشرہ پڑھتا ہوں، میرا مسئلہ اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مجھے کسی نے کالے جادو کا بتایا تھا کہ آپ پر کالے جادو کا مسئلہ ہے، لیکن میں نے سورہ علم نشرہ ہی پڑھی اور الحمدللہ اس کی برکت سے مجھے صحت بھی ملی، جو مسئلے ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ تمام کام زندگی کے بآسانی ہو رہے ہیں۔ کہاں میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، کہاں اب سارے کام خود کرتا ہوں، حتیٰ کہ بھاگ دوڑ بھی کرتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ورنہ ایک قدم تیز اٹھا لیا، چند قدم چل لیا تو میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوتی کہ نہ جانے میں نے کتنی کوئی بھاری کام کیا ہے۔ الحمدللہ میں نہیں جانتا یہ روحانی مسئلہ تھا یا جسمانی کوئی بیماری تھی، لیکن قرآن پاک کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے کامل صحت سے نوازا، شفا سے نوازا، سلامتی سے نوازا، برکت سے نوازا، عافیت سے نوازا، اور آج الحمدللہ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ بھرپور جی رہا ہوں۔ بس کامل یقین رکھیں، جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں،
بے شک دعا میں، اللہ کے کلام میں بڑی تاثر اور برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔